بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کراچی کے خلاف بڑے پیمانے پر عوام الناس سے رقم ہتھیانے، دھوکہ دہی اور خرد برد کرنے کے الزامات کی تحقیق کرنے کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے۔ نیب نے ایک پریس ریلیز دی تھی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ دبئی میں لگژری اپارٹمنٹس کے اندر انویسٹ کریں گے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ اس دھوکہ دہی سے متاثر ہوئے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر آپ کی پراپرٹی اور بحریہ ٹاؤن نے آپ کو نہیں دی، آپ نے بکنگ کروائی تھی یا کسی بھی طرح سے بحریہ ٹاؤن آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکا، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہاں پر بات ہو رہی ہے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی، کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی فہرست میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں، ولا بک کروایا تھا نہیں ملا، اپارٹمنٹ بک کروایا تھا نہیں ملا، پلاٹ بک کیا تھا نہیں ملا، آپ کے پاس آج بھی صرف فائلز ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، تو آپ لوگوں کا یہ نوٹس آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ نیب کا کوئی کیس بنے گا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آلریڈی کہیں انویسٹ کر رکھی ہے، انویسٹ جن لوگوں نے آلریڈی کیا ہوا ہے، دیکھیں جن کا 16,896 ایکڑ جگہ کے اندر انویسٹمنٹ ہے، وہ لوگ سیف زون میں ہیں، ان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن کی تاریخ کی آلموسٹ سب سے بڑی خبر کہہ لیں یا بڑی خبروں میں سے ایک خبر کہہ سکتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن راولپنڈی آج ریلیز ہو چکا ہے۔ جو لوگ اپنے پلاٹ کی گھروں کی رجسٹریاں کروانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح السلام علیکم ناظرین، بحریہ ٹاؤن کراچی سے میں رانا عدنان مدثر ہوں، پاکستان پراپرٹی لیڈرز اور ریل اسٹیٹ کا ہمارا کام ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک پبلک نوٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ نیب کا پبلک نوٹس ہے، جو عوام الناس کے لیے انہوں نے لکھا ہے اطلاع عام کے نام سے۔ میں بتاتا چلوں کہ یہ پبلک نوٹس ڈان نیوز نے شائع کیا ہے 25 جنوری 2025 کو، اور جنگ اخبار نے بھی کیا ہے، دا نیوز میں اس کے علاوہ مختلف کاوش، امت اور مختلف جو اخباروں میں اس کو شائع کیا گیا۔ اور یہ قومی احتساب بیورو کراچی، حکومت پاکستان، اطلاع عام، یہ کس کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں کہ نیب جو ہمارا ادارہ ہے ان کی طرف سے یہ واضح طور پہ یہ نوٹس لکھا گیا۔ اب اس میں جو اس کا ٹائٹل دیا گیا اور اس میں جو اندر تفصیلات لکھی ہوئی ہیں ہم اس کو بھی پڑھیں گے، جائزہ لیں گے، میرے کیا کمنٹس ہیں میں وہ بھی بات کروں گا، عوام کے اندر جو ایک خوف پھیلا ہوا ہے ہم اس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جن لوگوں کی بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹیز ہیں آلریڈی اور وہ سیف زون میں ہیں، ساری کلیئر ہیں، ان کو پریشان ہونا چاہیے یا ڈر کے بیچ باچ کے نکل جانا چاہیے۔ اور نیب نے ایک پریس ریلیز دی تھی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ دبئی میں لگژری اپارٹمنٹس کے اندر انویسٹ کریں گے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس بھی بن جائیں گے۔ اس نوٹس کا اس پریس ریلیز سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ آئندہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اگر ابھی بھی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو obviously اس ویڈیو میں آپ کا انٹرسٹ ہے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اب اس کا ٹائٹل کچھ یوں لکھا ہوا ہے، انکوائری برخلاف بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کراچی اور دیگر، ٹھیک ہے، یعنی یہ بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ اور ادرس، یعنی جو بھی لوگ بحریہ ٹاؤن کے اندر کام کر رہے ہیں یا جو لوگ ایز اے ڈیولپر یا بلڈر جو لوگ بھی انوالو ہوں گے ان کے خلاف ایک انکوائری ہے، جس میں قومی احتساب بیورو یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ہمارا جو ادارہ نیب ہے، انہوں نے بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کراچی کے خلاف بڑے پیمانے پر عوام الناس سے رقم ہتھیانے، دھوکہ دہی اور خرد برد کرنے کے الزامات کی تحقیق کرنے کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر آپ اس دھوکہ دہی سے متاثر ہوئے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر آپ کی پراپرٹی اور بحریہ ٹاؤن نے آپ کو نہیں دی، آپ نے بکنگ کروائی تھی یا کسی بھی طرح سے بحریہ ٹاؤن آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکا، انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی یہاں پر بات ہو رہی ہے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی، کہ اگر آپ بحریہ ٹاؤن کے متاثرین کی فہرست میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں، ولا بک کروایا تھا نہیں ملا، اپارٹمنٹ بک کروایا تھا نہیں ملا، پلاٹ بک کیا تھا نہیں ملا، آپ کے پاس آج بھی صرف فائلز ہیں، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، تو آپ لوگوں کا یہ نوٹس آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مفید ہوگا۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بھی دھوکہ دہی سے متاثر ہوئے ہیں اور 30 دنوں کے اندر اندر اپنی درخواست جمع کروائیں، اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروائیں نیب کے آفس میں، اور نیب کے آفس میں یہ بھیجنے کے مختلف طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ آپ لوگ پوسٹ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ لوگوں کو ای میل بھی دے دیا گیا، اس کے اوپر بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں، آپ خود جا کے آن لائن واٹس ایپ نمبر وغیرہ بھی دے دیے گئے ہیں، حماد کمال نامزد تفتیشی افسر، اس کے واٹس ایپ نمبر اور موبائل نمبر اور پی ٹی سی ایل نمبر بھی دے دیے گئے۔ اچھا، ان کے آفس کا ایڈریس وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے، انویسٹیگیشن ونگ 3 قومی احتساب بیورو کراچی، PRCS بلڈنگ ہے،
और 197/5 डॉक्टर दाऊद पोता रोड, कराची कंटोनमेंट, कराची, ये इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब इस पे जो ज़रूरी हदायत दी गई हैं वो ये कि जब ये नोटिस आप तक पहुंचे, या पब्लिश होगा जिस दिन, फॉर एग्जांपल 25 जनवरी 2025 को ये शाया किया गया है, तो 25 जनवरी से लेके ऑनवर्ड 30 दिन का टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। यानी ये सारा डाटा नैब कलेक्ट करना चाह रहा है बहरिया टाउन के उन मुतासरीन का जिन लोगों को अरसा दराज से प्रॉपर्टीज नहीं मिले। और यहाँ पे जो ज़रूरी हदायत लिखी गई हैं उसके अंदर ये भी लिखा है कि शिकायत नैब की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करवाएं। दी गई हदायत पर ये लिंक भी दिया हुआ है www.nab.gov.pk, और वहाँ पे सारी दस्तावेज़ात वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पोस्ट भी किया जा सकता है, और शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, हलफनामा आपके पास अंडरटेकिंग होनी चाहिए, और उसका एक पैटर्न नैब की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लें। फिर जो आप लोगों के पास असल लेटर्स हैं, पैसे दिए हुए हैं, कोई चेक है, कोई रसीदें हैं, कोई बहरिया टाउन के साइन स्टैम्प के साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो आप लोगों ने असली भी अपने पास रखना है, उसकी कॉपीज वगैरह साफ जाहिर है इसके अंदर कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है कुछ भी, तो वो यहाँ पे लाजमी पेश करना है आप लोगों ने, 30 दिन के अंदर अंदर करना है। और उसकी दीगर मुतासरीन को भी इन्फॉर्म करें। ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप तक ये इतला पहुंचती है तो आप दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्म करें। अच्छा नाज़रीन, ये मुख्तलिफ अखबारात में ये जो नोटिस शाया किया गया, अच्छा इन नोटिस को, ये मुख्तलिफ अखबारात हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जंग अखबार में हुआ, इसी तरह से इसके अलावा डॉन न्यूज़ में किया गया, फिर द न्यूज़ है, इसके अलावा उम्मत है और काविश, ये 5 अखबारात का तो मेरे साथ शेयर किया था मेरे कुछ कस्टमर्स ने, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आप लोगों को यहाँ ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक नोटिस यानी जनरल पब्लिक के लिए ये दिया गया कि अगर आप लोग बहरिया टाउन के मुतासरीन में हैं तो आप लोग ये डाटा, अपना डाटा शेयर करें, अपना प्रॉब्लम बताएं, और आप लोगों को बहरिया टाउन से ऑब्वियसली क्लियर करवाया जाएगा और नैप करवाएगा। यही काम आज से पहले जमात इस्लामी ने भी किया था। जमात इस्लामी से आप सब लोग वाकिफ हैं कि उन लोगों ने अदारा नूरुल हक में जो चेक्स और पे ऑर्डर्स वगैरह उसकी तकसीम करने की तकरीबात भी की, मैं उनको कवर भी करता रहा बहरिया टाउन के मुतासरीन के हक में। बहुत दफ़ा हमने आवाज़ भी उठाई, बड़ी वीडियोस हमारी मौजूद हैं, अगर आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके ऑनलाइन तो आप लोगों को बहुत सारा डाटा मिलेगा जिसमें हम लोगों ने बहरिया टाउन के मुतासरीन के हक में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ उठाई। बहरिया टाउन की जहाँ जहाँ गलतियाँ थी उसको बिल्कुल नुमाया किया, और जहाँ बहरिया टाउन से भी बारहा हमने रिक्वेस्ट की कि आप लोगों के पास बहरिया टाउन 2 लॉन्च कर रहे हैं, बहरिया ग्रीन्स लॉन्च कर रहे हैं, और भी बीसियों किस्म के नए से नए डील्स लॉन्च कर रहे हैं, तो मुतासरीन को क्यों नहीं सुना जा रहा। इस तरह की बहुत सारी हमने भी सारी दरख्वास्त की थी, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाके बहरिया टाउन ने ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी दिए थे और उसमें बहुत सारे लोगों ने करवा लिए। फिर उसके अलावा कुछ लोगों को विला की जगह अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट की जगह कोई और प्रॉपर्टी, इस तरह से भी ऑप्शंस दिए गए। फिर कुछ लोगों को ये कहा गया कि अगर आपके 3-4 प्लॉट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एडजस्ट करके किसी एक में डाल लें। बहरिया पैराडाइज के और बहरिया स्पोर्ट सिटी के केस में ऐसा हुआ। फिर बहरिया स्पोर्ट सिटी के केस में और ओल्ड बीटी के केस में ऐसा हुआ कि बाउंड्री वॉल से बाहर जो लोग थे, नॉन डेवलप एरिया, इलीगल जगह पे जिसको कहा जाता था, उनको एक खुशखबरी का एक नोटिफिकेशन बहरिया टाउन ने जारी किया माजी में, वो नोटिस भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आपको। उसमें बहरिया टाउन ने ये कहा था कि हम लोगों ने सबको सेफ जोन में कर दिया डिक्लेयर, आप लोगों को मुबारक हो, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अब विद इन 6 to 8 मंथ हम लोग डेवलप भी कर देंगे और आप लोग सेफ जोन में आ चुके हैं। फिर आप लोग उस डेवलपमेंट वाली जगह पे अपना घर बना सकेंगे, अलॉटमेंट करवा सकेंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी वाज़ह लिखी हुई थी। अच्छा, अब इस सारे नोटिस के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि नैब का कोई केस बनेगा, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट कर रखी है, इन्वेस्ट जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, देखें जिनका 16,896 एकड़ जगह के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो लोग सेफ जोन में है, उनको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। ये वाली जो एप्लीकेशंस नैब मुतालबा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है आप लोगों से, या अगर आप मुतासरीन में हैं तो ये उन लोगों के जिनके स्पोर्ट सिटी की बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए, बहरिया पैराडाइज की बाउंड्री वॉल से बाहर चले गए, और या ओल्ड बीटी के में जिन्होंने साल 2013-14 से विला बुक करवाए या प्लॉट लिए, उनको कुछ नहीं मिला, ये उनके लिए था। दुबई में जो लग्जरी अपार्टमेंट की एक बात की गई कि जो लोग उसमें अब इन्वेस्ट करेंगे, यानी आज से ऑनवर्ड जो लोग इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो नैब ने वाज़े अल्फाज में
الرٹ کر دیا کہ ہم لوگ آپ پہ منی لانڈرنگ کا کیس بنائیں گے اور بھی مشکلات آپ لوگوں کے لیے بڑھ سکتی ہیں. تو یہ وہ پریس ریلیز کے اندر جو موقف تھا وہ ڈفرینٹ ہے, اور اس یہ والی جو نیوز کے اندر ایک نیوز پیپر میں جو یہ دیا گیا ہے پبلک نوٹس, یہ انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اس میں متاثرین کی فیور میں نیب وہ کام کر رہا ہے جو آج سے پہلے جماعت اسلامی بھی کر چکا ہے پرائیویٹ طور پہ. یہاں پہ مطلب ہم لوگ ڈیلرز, بلڈرز, اور بڑی دفعہ ہم لوگ بھی یہ پروٹیسٹ وغیرہ کر چکے ہیں, اور اس طرح کی ویڈیوز میسج ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. تو خیر آج اگر نیب یہ کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ متاثرین کی اب تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. اب یہ ڈیٹا تو کلیکٹ کر لیں گے نیب کے پاس اپلیکیشن جائیں گی تو ان کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ چند ہزار ہیں, چند 100 ہیں, یا آج بھی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن میری انفارمیشن کے مطابق یہ کئی ہزاروں میں تھے, اور آج گنتی کے چند ایک لوگ رہ گئے ہوں گے. بہت سارے لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ کروائی, مرجنگ کروائی, کچھ کو پے آرڈر مل گئے, کچھ کو چیک ملے, کچھ لوگوں نے اپنی 4-5 پراپرٹیز کو ایک پلاٹ میں ڈال لیا, کچھ لوگوں کو بیریا ٹاؤن کے اسپورٹ سٹی یا بیریا پیراڈائز کے 100% ڈیولپمنٹ کے پلاٹ مل گئے, کچھ لوگوں کو گھر مل گئے, اور کچھ لوگوں کی اپلیکیشنز آج بھی کسی پروسیس میں ہوں گی جو لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں. اور بیریا ٹاؤن کے دبئی آفس میں جا کے میں ایسے اپنے کسٹمرز کو جانتا ہوں پرسنلی جن لوگوں نے وہاں جا کے ریکویسٹ ڈالی تھی, اور ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں پلاٹ سیف زون میں مل گئے تھے. تو خیر یہ پروسیس چلتا رہے گا, لیکن آج جو نیب نے کہا ہے آپ لوگ بالکل اپلائی کریں, اور یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے توسط سے بھی آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ نیب ایک بہت اچھا پازیٹیو سٹیپ لے رہا ہے متاثرین کی فیور میں, آپ لوگوں کو یہاں اپلائی کرنا چاہیے. اچھا, اب جن لوگوں کی سیف زون میں آلریڈی پراپرٹیز ہیں وہ لوگ پریشان ہیں کہ اچھا جی نیب تو بیریا ٹاؤن کو اڑا کے رکھ دے گا, یا بیریا ٹاؤن کے اندر جس بندے نے یہاں پہ کچھ بھی انویسٹ کیا ہوا ہے ان کو جناب وہ منی لانڈرنگ کا کیس بنا کے یہاں سے ختم کر دے گا. تو اس طرح کا کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کی پراپرٹی اگر 16,896 ایکڑ جگہ کے اندر ہے, یعنی اسپورٹ سٹی, بیریا پیراڈائز اور دیگر جگہوں پہ, تو آپ لوگ بالکل سیف ہیں, اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ لیز والے فیز میں بھی جائیں گے. جس طرح سے راولپنڈی کی خبر بھی آج ہی آئی ہے, اور ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ بیریا ٹاؤن راولپنڈی میں بیریا ٹاؤن کی تاریخ کی آلموسٹ سب سے بڑی خبر کہہ لیں, یا بڑی خبروں میں سے ایک خبر کہہ سکتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن راولپنڈی آج لیز ہو چکا ہے. جو لوگ اپنے پلاٹ کی گھروں کی رجسٹریاں کروانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ کروا سکتے ہیں. اسی طرح بیریا ٹاؤن لاہور کے بھی میکسیمم جو سیکٹرز ہیں وہ جو ایل ڈی اے سے, لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لیزڈ ہو چکے ہیں, رجسٹری کروائی جا سکتی ہے. اسی طرح راولپنڈی والے جو ہیں آر ڈی اے یعنی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپرووڈ ایریا کے اندر وہ اس کے 6 سیکٹرز آ گئے, اگر 1-2 سیکٹرز رہ گئے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو اسی طرح اگر بیریا ٹاؤن کراچی کی بات کریں تو اس کے بھی اگر ہم ڈفرنٹ سیگمنٹس میں کریں تو اس کے پہلے فیز 1, فیز 2, فیز 3 اس طرح سے جو فیزز بنے ہوئے ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں گے, اور سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ یہ والا ایریا بھی آپ کو لیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نیب بھی اپنا یہ کام مکمل کر لیں گے, اور دیگر ادارے بھی, ہماری اپیکس کورٹ بھی, اور سپریم کورٹ کے ورڈکٹ بھی سامنے آ جائیں گے, تو پھر ایک دن ایسا آئے گا جب بیریا ٹاؤن کو اس سارے جھنجھٹ ختم ہونے کے بعد ایک کلین چٹ ملے گی, جب بیریا ٹاؤن انشاءاللہ 100% کلیئر ہوگا. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو سو مچ.